السلام علیکم جی. آج کا ہمارا جو ایک کہہ لیں وی لاگ ہے، اور یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ بڑی ایک خاص ایک پرابلم، ایک بہت خاص موضوع کے حوالے سے ہے، اور وہ موضوع ہے جناب نام کی غلطی یا نام کی درستگی. اچھا اب بغیر کسی تمہید کے میں اس طرف جاتا ہوں، اور یہ میں نے سبجیکٹ جو ہے یہ بڑے عرصے کا میرے مائنڈ میں چل رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو ذرا ڈسکس ہونا چاہیے. کیوں میں بھی ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک الگوریدم کا ٹائم ہوتا ہے ہمارا. اچھا اب یہ جو نام کی درستگی والا معاملہ ہے نا، یہ بہت بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر اوور آل. کیونکہ میرے ساتھ بہت بار ایسا ہوتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اکثر و بیشتر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ یہ ایشوز آتے ہیں کہ ان کے نام وغیرہ غلط ہو جاتے ہیں، ان کی صنعتوں پر غلط ہو جاتے ہیں. بسا اوقات ان کے ایڈمیشن فارم کے اندر جاتے ہیں، جب ان کی کوئی رول نمبر سلپ آتی ہے وہاں پر نام کی کہیں غلطی ہوتی ہے، کہیں اور مسائل ہوتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ایون میرے پاس اس طرح کے بھی کیسز آ چکے ہیں جس میں ایک 40+ بندہ یا بندی، اور وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ریکارڈ ہے اور اس کے اندر ہمارے جو ہے نا اس طرح نام غلط ہیں، اور اس کو آپ کیسے ٹھیک کروانا ہے. ظاہر ہے پھر انہیں بورڈ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. میں کسی بورڈ کا بھی اسپیسیفکلی نام نہیں لوں گا، آپ یقیناً سمجھ گئے. پھر جب اس متعلقہ بورڈ سے ہم رابطہ کرتے ہیں یا وہاں پہ ان کا کیس پٹ اپ ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر ہے ایک پورا پروسیس چلتا ہے، اور ایک بہت بڑا پروسیس ہے. اس پروسیس کی میں ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس میں کیا معاملات ہیں، وہ چلتا رہتا ہے. نو ڈاؤٹ ایک ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک تھکا دینے والا، ذہنی طور پر بندے کو توڑ دینے والا پروسیس ہوتا ہے. ایک طرف اس کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے، کوئی بعض اوقات اس نے باہر جانا ہوتا ہے، کسی نوکری کا پرابلم بن جاتا ہے، ایک طرف کسی بھی طرح کا کوئی ایسا اس کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اور ایک طرف پھر اس کے جب یہ نام کے مسائل آ جاتے ہیں، کسی جگہ نام کے سپیلنگ غلط ہے، یا کہیں اس کے والد کا نام غلط لکھ دیا گیا، یا اس کے نام میں کوئی بھی مائنر سی مسٹیک ہوگی ہے، یا اس کے فادر کے نیم میں. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کا سارا جو ہے نا، وہ جو ایک سرکاری جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، اس میں گلچ آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ایک بڑی سمپل سی چیز شیئر کرتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہے نا یہ کس طرح کے آتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کا نام ہے، مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں راشد. اس کا نام ہے محمد راشد. میں نام مطلب ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. اب راشد کا جو اسپیلنگ ہے نا وہ RASHID ہے. کسی جگہ پہ ایسا ہوا کہ اب اس نے ڈاکومنٹ مجھے دکھایا بندے نے، میں یہ ایگزامپلری دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی کو اسپیسیفکلی نہیں، میں پھر بتا رہا ہوں. اب وہ ڈاکومنٹ جب دکھایا تو اس میں اس کا نام ہے جی محمد، MU کی جگہ MO، یعنی محمد میں MO، اور اسی طریقے سے راشد میں RASHID کی جگہ RASHED لکھا ہوا ہے، یعنی کہ راشد. اب ED سے بھی راشد بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا لیکن کیا ہوا کہ جی اب اس کی پچھلی کسی سند میں نا نام جو تھا وہ RASHID تھا، اور محمد کے جو سپیلنگ تھے وہ MU تھے. یہاں پہ محمد کے سپیلنگ MO ہو گئے. اچھا اب یہ سپیلنگ کی ذرا سی غلطی، یعنی U کی جگہ O اور I کی جگہ E، یا E کی جگہ I لگ گیا. اب ہوا کیا جناب کہ وہ جو پچھلا ڈاکومنٹ چل رہا تھا نا، اگلے ڈاکومنٹ میں ڈفرینٹ آیا. اب وہ کیا ہو گیا جناب، وہاں جا کے وہ ایک مسئلہ بن گیا کہ جی یہ تو دو نام الگ ہیں، یہ ایک بندے کے نام نہیں ہے. ظاہر ہے اب میری بات اگر دیکھی جائے، میرا نام جو پورا ہے وہ عدنان احمد خان ہے جو میرے آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہے، اور احمد میں ہمیشہ AD لکھتا ہوں. نارملی لوگ احمد میں ED لکھتے ہیں. مطلب سمپل سی بات میں بتا رہا ہوں. تو میرے اکثر اوقات ایسا ہو چکا ہے میرے بینک اکاؤنٹس میں یا ادھر ادھر کہ میں وہ وہاں پہ میرے لیے مسئلہ بن گیا، اس بندے نے اپنی طرف سے ED لکھ دیا. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ آتا کیوں ہے. یہ مسئلہ جناب دو وجوہات سے آتا ہے. ایک تو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے آتا ہے. جب ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر جی میں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جا رہا ہوں، بندہ پوچھے گا جی جناب اپنا نام بتائیں، میں کہوں گا جی عدنان احمد خان. ٹھیک ہے جی، وہ لکھ دے گا، دیٹس اٹ. اب یہاں غلطی جناب میری ہے، یعنی یہاں پہ غلطی میرے اینڈ پہ ہے. وہ کیا ہے، جب اس نے مجھ سے نام پوچھا اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ لکھ رہا ہے. اچھا اب میں بطور ایک پرسن کے میں کھڑا ہوں، اور وہ جناب ایک آفیسر ہے جو اپنا کام کر رہا ہے کرسی پر بیٹھ کے، خاتون ہے یا مرد ہے جو بھی ہے. میں بڑا ایمبیرس فیل کروں گا اپنے اندر، اپنے آپ کو سوچوں گا کہ اگر میں کہوں کہ سر ذرا یہ دیکھیں عدنان کے آپ نے کیا سپیلنگ لکھیں ذرا بتائیے گا، احمد کے AD لکھا ہے یا ED لکھا ہے، ذرا AD لکھیے گا، میں AD لکھتا ہوں.
میرے اندر نا خود ایک وہ مطلب میں اپنے آپ کو نا سمبولیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے اندر ایک بڑی شرم سی محسوس مجھے ہوتی ہے کہتے ہوئے نہیں یار یہ بندہ مائنڈ نہ کر جائے یار یہ مجھے ان پڑھ سمجھ رہا ہے. یہ بات ان پڑھ کی نہیں ہوتی ہے, یہ بات تھوڑی سی نا پرسیپشن پہ آ جاتی ہے, لاجک پہ آ جاتی ہے کہ بھائی میرے اسپیلنگ ہے میرے نام کے, آپ کو کیا پتہ ہے میں کیسے لکھ رہا ہوں. یس تو یہ بات ہے. مطلب اب اس میں کوئی اس میں وہ ناراض ہونے والی کیا بات ہے. اب ایک نام ہے عمران, آئی سے لکھا جاتا ہے. اب کئی لوگ ای سے بھی عمران لکھتے ہیں, میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ای سے لکھتے ہیں عمران. احمد میں نے بتا دیا نا کہ میں اپنے نام کے اندر AHMAD لکھتا ہوں. 90% سے زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا احمد میں ED لکھتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھے جو AD لکھتے ہیں. تو اب لکھنے والے کو تو نہیں پتا میرے نام کے سپیلنگ یہ ہے. اب اس سے ہوگا کیا, بہت سارے لوگوں کو شاید میری یہ بات نا بڑی illogical لگ رہی ہوگی کہ یار یہ بندہ یہ تو پرسنل آ گیا نا اس کے اوپر کہ یار مجھے پسند ہے یا میں نے اپنا نام AD. بھائی بات یہ ہے کہ میرے جتنے سرکاری کاغذات ہیں نا یا میرا ID کارڈ ہے اس پہ میرا AD لکھا ہوا ہے یعنی AHMAD احمد, اور اب یہاں پہ میں اکاؤنٹ کے اندر ED لکھوا دیتا ہوں تو بعد میں میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے کسی طرح کی ٹرانزیکشن میں بعض اوقات جا کے کہ یار یہ احمد میں یہاں ED ہے اور یہ بندہ اپنے سگنیچرز میں AD لکھ رہا ہے, اپنا نام پرووائڈ یہ AD میں کر رہا ہے اور ہمارے ریکارڈ کے اندر ED ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے کیا ہوگا, وہ ایک یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے گلچ آ جائے گا. بات یہ ہوتی ہے جناب یہاں پہ یہ مسائل آتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو لکھنے والا بندہ خود غلط لکھ دیتا ہے. یہ بھی اکثر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو نا بہت فار گرانٹیڈ لیتا ہے, اور فار گرانٹیڈ لینے کے چکر میں نا آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی میں کہیں کہوں گا آپ کی غلطی ہے, کیونکہ پھر بھی آپ کا کام ہے کہ جب وہ لکھ لیتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے دکھائیں آپ نے میرے نام کی اسپیلنگ کیا لکھے ہیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. جی یہ بہت ضروری چیز ہے کسی بھی اندراج میں. اب میں ایک اور سیناریو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو کو مختصر رکھا جائے. ویسے یہ ویڈیو بڑی طویل بننے والی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے بہت بڑا موضوع ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کا. ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے نا جناب, مثال کے طور پر وہ ایک اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پر بہت سارے سیناریو ہوتے ہیں جی. اس کے والدین جاتے ہیں, وہ سم ٹائم ہوتا ہے, سم ٹائم نہیں بھی ہوتا, والدین ان پڑھ ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے, وہ جاتے ہیں ہاں جی بچے کا کیا نام ہے جی, یہ نام ہے جی بچے کا, کوئی بھی نام اس نے بتا دیا. مثال کے طور پہ بچے کا نام انہوں نے لطیف بتا دیا جی, عبد اللطیف, ٹھیک ہے جی بچے کا نام عبد اللطیف, فادر نیم عبد الرحمان, چلو جی ٹھیک ہو گیا جناب. اب مسئلہ کیا آیا جی, وہاں پہ جو خاتون یا مرد کوئی بھی بندہ جو اس بچے کا نام انٹر کر رہا ہے نا, اس یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے مدرسے میں داخل ہونے کا, ٹھیک ہے نا. اب وہ مدرسے میں داخل ہونے میں جب اس بچے کا نام انٹر کرے گا نا انگریزی میں, اردو میں تو پتہ ہے عبد اللطیف کیسے لکھنا ہے, انگریزی میں جب وہ لکھے گا تو وہ اپنی طرف سے عبد اللطیف لکھ دے گا جیسے بھی اس نے لکھنا ہے, ہاں جی, یعنی کہ LATIF لکھ دے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ تو چھوٹا ہے ابھی اس کے والدین بھی کتنے پڑھے لکھے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے نے آگے کس طرح کے اسپیلنگ لکھنے. اچھا اب وہ آگے جا کے کسی جگہ پہ نا کسی اور شعبے میں جاتے ہیں, اس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ میں چلے جاتے ہیں, چلو جی. اب وہ برتھ سرٹیفکیٹ تو پہلے بنا نا, اسکول میں تو بعد میں داخل ہوا. اب وہ برتھ سرٹیفکیٹ والا جو اس کا نام ہے نا وہاں LATEF لکھا ہوا ہے, یعنی وہاں عبد اللطیف انہوں نے TEF لکھ دیا ہے. چلو جی وہ برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا وہ نام لکھا. اب وہ چونکہ والدین تھوڑے سے ظاہر ہے وہ اس حوالے سے اتنا نہیں جانتے, اتنی ڈیپتھ کو جتنا ہم لوگ جانتے ہیں, کیونکہ میرا شعبہ ہے, میں اس چیز کو الحمدللہ سارا دن پروسیس کر رہا ہوتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ وہاں پہ گلچ آ گیا جی. کیا ہو گیا جناب کہ وہاں سے جیسی ایرر آیا تو وہ مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے آگے جا کے. اس نے LATIF لکھا ہے, اب وہ بچے کا وہی نام چلے گا. اور ایون بچہ بھی ظاہر ہے وہ بچہ ہے, اس کو کیا پتہ ہے, وہ جائے گا اس نے کون سا کہنا جی وہ میرا وہ فلاں جگہ کے اوپر میرے برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر تو میرا نام LATEF لکھا ہے. اچھا پھر کیا ہوگا جی, پھر جب اس کا وہ سرٹیفکیٹ پورا نکلے گا نا, جو فیملی ریلیشن ہوگا اس میں بچے کا نام وغیرہ وہ سارا EF میں چلا جائے گا. ادھر مدرسے میں یہ آ جائے گا LATIF. پھر اس کے بعد جب آگے اس کی کوئی ظاہر ہے جب وہ بچہ پڑھے گا اس اسکول کے اندر, اس درس گاہ میں وہ 10 سال پڑھے گا, وہاں سے میٹرک کر کے فارغ التحصیل ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو سند ہوگی نا میٹرک کی, اس میں LATIF آ جائے گا, کیونکہ وہ اسی نام کو چلا کے آگے اس کا داخلہ بھیج دیں گے. والدین بھی اس کے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے کہ وہ اتنی زیادہ باریکیوں کو سمجھیں, یا وہ کہیں کہ جی آپ ذرا بتائیں آپ نے نام کے اسپیلنگ کیا لکھیں, ہمارے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ میں یہ اندراج ہے. پھر مزید وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا, اس کا پھر آگے ظاہر ہے وہ سٹیزن شپ میں آئے گا, اس کو وہ پھر آپ سمجھ گئے یقینی طور پہ ڈومیسائل وغیرہ ایشو ہوگا, اس میں اس کا نام کچھ اور آ جائے گا. اور یہ سارا جو کانٹراڈکشن آئے گا نا جناب, یہ کانٹراڈکشن آئے گا جب وہ نوکری لینے جائے گا, جب اس نے کہیں باہر جانا ہوگا, کسی اور جگہ پہ سرکاری معاملات میں اس کو ضرورت پڑے گی. 18 20 سال 22
سال کی عمر کے بعد اس کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹے گا کہ جناب میرے ساتھ یہ رولا ہو چکا ہے. چلو جی, اب وہ اسکول جس نے یہ سارے معاملات کی, انہوں نے بھی نیگلیجنس کی, انہوں نے بھی غلطیاں اپنی طرف سے کی, لیکن اب اس بچے کو ریفر کر دیا جائے گا اس بورڈ کی طرف جس سے وہ اسکول ایفیلیٹڈ تھا. اب وہ بورڈ والے اس سے پورا ریکارڈ منگوائیں گے جی کہ آپ جب داخل ہوئے تھے تو وہ رجسٹر بھی لے کر آئیں جناب, اس کے بعد وہ فلانی چیز لے کے آئیں, وہ فلانا ایفیڈیوٹ لے کے آئیں, وہ یہ لے کے آئیں, وہ لے کے آئیں, یعنی کہ وہ سارے پروسیس ہمیں پتہ ہیں. اور میرا خیال ہے مجھے سننے والے بہت سارے لوگوں کو یہ پروسیس یقیناً پتہ ہوں گے, اور یقینی طور پہ سننے والوں میں سے بہت سے لوگ ان مراحل سے گزر چکے ہوں گے. تو پھر قصوروار کون ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں. تو اس کی آگاہی کے لیے میں نے کوشش کی کہ یہ ویڈیو میں بناؤں, جہاں تک میری کوئی ایک معمولی سی عقل تھی میں اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ تک یہ میسج کسی بھی طرح پہنچا سکوں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انیشیل سٹیج سے کرنے والی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس کے اندر آپ کا اچھا خاصا پیسہ بھی لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے, اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ آپ کو کرنی پڑتی ہے, پریشانی علیحدہ ہوتی ہے. اور پھر جو آپ کا ایک لیگل پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا کہیں, چاہے وہ کسی بینک میں ہو, کوئی فارن آپ نے کنٹری میں جانا ہے وزٹ کے لیے, کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ ایک طرح سے ہالٹ پہ چلا جاتا ہے, رک جاتا ہے جب تک کہ آپ کی یہ کلیریفیکیشن نہیں ہوتی اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے کوشش کریں شروع میں ہی جو ہے نا ان چیزوں کو اپنے جو ہے نا نظر میں رکھیں, ٹھیک سے دیکھیں. ایڈمیشن کے دوران اور معاملات کے دوران کہیں آپ کو اپنے نام میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے, نام یا فادر نیم میں کہیں گڑبڑ نظر آتی ہے, میرے ساتھ میں نے بتایا بہت سارے ایسے معاملات ہو چکے ہیں, میں یہ کیسز بہت زیادہ ہینڈل کر چکا ہوں اپنی لائف کے اندر, تو اس لیے مجھے چیزوں کا بہت ایکسپیرینس ہے. اور ظاہر ہے جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے ان کا بھی ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آگاہی ہے نا یہ ہر پرسن تک پہنچے. آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے نا یہ انفارمیشن پہنچے, تاکہ وہ اپنی ان چیزوں کو دیکھیں, تاکہ ان کے ساتھ آگے یہ مسائل نہ ہوں. اور کوشش کروں گا میں اس کے اوپر ایک آدھ ویڈیو اور بناؤں, کچھ مزید اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں. ابھی ظاہر وقت تھوڑا محدود ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ اس پر ایک پارٹ اور بنایا جائے, اس میں مزید کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا. اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی سجیشنز ہوں یا کمنٹس ہوں تو اس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. جزاک اللہ.